ہمارے نہیں ہوتے ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں یوں جینے کا ساما یوں جینے کا ساما کیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں جو مانگا ہے میں نے وہ تم نے دیا ہے لائے زہرا وسیلہ زہرا دیے جا رہا ہوں وسیلہ زہرا دیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں تمہیں میں نے دیکھا جو اپنے ہی دل میں طواف اپنا خود ہی کیے جا رہا ہوں تیری راہ میں کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ عمران قادری صاحب اور دانش اسلم صاحب بہترین انداز سے ایک منفرد انداز سے آپ لوگوں نے کلام پیش کیا ماشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی آواز میں اور آپ کے انداز میں مزید تاثیر عطا فرمائے آمین ایک اچھی بات کے ساتھ ہم اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے کہ اللہ کی ذات اقدس انسان کا بہترین دوست ہے بہت جلدی مان جاتا ہے پرانی باتیں یاد نہیں کراتا اور اپنے پاس سے کبھی بھی کسی کو بھی مایوس نہیں لوٹاتا بے شک جی فرحان کس سے آپ کلام پڑھوا رہے ہیں ماشاءاللہ شاہد علی سونو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی آواز بڑا اچھا انداز ان کا ہے تو ہم اس وقت کو ضائع نہیں کرنے دینا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ اس وقت کا فائدہ اٹھائیں اور آپ میں بالکل بڑا اچھا ایک ماحول بنا دیا بھائیوں نے تو اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں جی بسم اللہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد صلی اللہ علیہ اور مجھ کو موجوں کے طوفان کا کیا ڈر مجھ کو موجوں کے طوفان کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر سبحان اللہ واہ 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 وہ گزر جائے گا رخ بدل کر نہ
ناخدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد. سبحان اللہ. اور بہت ہی قابل غور شعر. جی دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم, دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم, اس میں رہتے ہیں شاہد عالم, اس میں رہتے ہیں شاہد عالم, جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں, دل میرا بن گیا ہے مدینہ, میرے دل میں یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, میرے دل میں ہے یاد محمد. واہ واہ. جزاک اللہ. شاہد علی ماشاءاللہ، سونو صاحب ماشاءاللہ. نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے, بہت خوب. جزاک اللہ. جی, اور ایک اچھی سی بات کے ساتھ آپ بریک لیجئے گا جی. کہ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشنز ہمیشہ کھلے رکھو. 2 آپشنز, اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشنز. 2 آپشنز ہمیشہ کھلے رکھو. ایک اپنی غلطی کو تسلیم کرنا, اور دوسرا دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا. اسی بات کے ساتھ, اچھی بات کے ساتھ وقفے پہ جاتے ہیں, اور وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر اچھی اچھی باتیں ہوں گی علماء کرام سے. دیکھتے رہیے باران میں. بننا ماں باپ عنایت ہے تم پہ اس رب کی, اچھی اولاد کی خواہش تو دل میں ہے سب کی. اچھی تہذیب اور اخلاق سکھانا ہوں گے, نیک اور بد میں ہے کیا فرق بتانا ہوں گے. بیٹھنا بولنا چلنا بھی سکھانا ہوگا, اور پھر ان پہ عمل کر کے بھی دکھانا ہوگا. کلی کو پھول بنانا کمال ہوتا ہے, یہ عمل سخت مگر با کمال ہوتا ہے. آج بران رحمت میں ہم علماء کرام سے جانیں گے کہ بحیثیت والدین ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, اور اگر بچوں کا رویہ درست نہیں تو اس میں کس کا قصور ہے. بالکل. اور مگر اس سے پہلے علماء کرام کا تعارف. جی بالکل, موضوع بہت اچھا ہے اور اس دور کے لیے تو خاص طور پہ موضوع ہے, اور علماء کرام ہماری بہترین طریقے سے رہنمائی فرماتے ہیں. مولانا سید محمد اون نقوی صاحب ہمارے درمیان ہیں, اور مفتی اقبال نقشبندی صاحب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. جی, سوالات کا سلسلہ جی میں چاہتا بالکل, ہوں بہت شکریہ. آپ ہمیشہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے موقع دیتے ہیں فرحان, جبکہ آپ کے فینس کہتے ہیں کہ ریما جی آپ فرحان کو کیوں نہیں سوال کرنے دیتی. میں اپنے فینس کو جواب دیتے چلوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے, کیونکہ میں سحری ٹرانسمیشن میں بہت سوالات کر لیتا ہوں, لیکن مجھے اچھا لگتا ہے ریما صاحبہ جب اپنا یہ جو علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر طالب علم ہونے کی حیثیت سے سوال کرتی ہیں, اور کچھ سوالات تو ہمارے پاس لکھے ہوتے ہیں, کچھ سوالات فی البدی یہ کرتی ہیں, تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے اور بہتر لگتا ہے کہ یہ ان کا یہ انداز کہ جس طرح سے سوال کرنا عاجزی کے ساتھ. تو میں چاہتا ہوں کہ جو سوالات بڑے اہم ہیں, ان کی فین فالوئنگز بھی بہت زیادہ ہے, تو وہاں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان تک بھی یہ پیغامات پہنچے جو علماء کرام ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سوالات کریں, جہاں مجھے لگے گا کہ یہاں میں کر لیتا ہوں سوال تو میں وہاں کر لوں گا, لیکن آپ بہت شکریہ. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت اچھے مہمان نواز ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ میں پاکستان میں مہمان ہوں, اور پھر میں نے واپس چلے جانا ہے امریکہ, اس وجہ سے بھی آپ اتنی محبت سے اور اتنی فراخ دلی سے مجھے موقع دیتے ہیں. بہت شکریہ. مفتی صاحب, میں بسم اللہ آپ سے کرنا چاہوں گی, بچوں پر والدین کی تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا, صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو, اپنے آپ کو
اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اللہ آپ کا سوال اور آج کا موضوع بڑا اہم ہے۔ ماشاءاللہ رمضان کے آخری اشرا اور اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں یوں کہہ دوں تو بے جا نہیں ہوگا، ھذا فراق بینی و بینک، یعنی کہ جدائی کے راستے جو ہیں وہ قریب آ رہے ہیں۔ وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ مزاج، وہ سحری، وہ افطاری، یہ ساری اس مہینے کی برکتیں تھیں جو مومنین، صالحین، مسلمان سمیٹتے رہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار یہ رمضان نصیب فرمائے، الہی آمین۔ اور جو عبادتیں ریاستیں ہوئی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ اہم موضوعات پر آپ یہ ٹاپک لے کے آتے رہے، فقہی مسائل کے بھی، سیرت کے حوالے سے بھی، معاشرے کے حوالے سے بھی، اور آج کا جو ٹاپک ہے پہلے ہم قرآن پاک سے اور احادیث سے اخذ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو یعنی مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی۔ اہل و عیال سے مراد بیوی بچے۔ دیکھیے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ شادی کے بعد ان کی اہم ذمہ داری ہو جاتی ہے میاں بیوی کی۔ جو شادی سے قبل کے معاملات ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ جوانی میں کئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں مگر شادی کے بعد بڑی احتیاطی تدبیریں اپنانا پڑتی ہیں، چونکہ اب ان سے ایک نسل چلنے والی ہے۔ وہ بچے ان ماں باپ کو کیچ کریں گے، دیکھیں گے۔ یقیناً جو بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ماں کی گود میں آتا ہے تو وہ ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے کہ میری ماں کیسی ہیں۔ پہلے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی نظر ماں کے چہرے پہ جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ باپ کے کردار کو کیچ کرتا ہے کہ میرے والد محترم، میرے ابا حضور کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کی گفتگو کس طرح اچھی ہے، ادب والی ہے، کیا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو وہ کیچ کرتا ہے۔ اب جو آپ کا سوال ہے میں ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں، اسی میں آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، حدیث مسلم کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے اوپر اولاد کے 3 حق ہیں، 3 حقوق بیان کیے حدیث کی روشنی میں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا 3 ہیں؟ فرمایا پہلا تو اللہ اولاد دے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا۔ بیٹی ہو تو رحمت سمجھو، بیٹا ہو تو نعمت سمجھو۔ وہ رحمت آئے تو تم ان کافروں کی طرح نہ سوچو جیسے جن کا ذکر سورہ نحل میں قرآن میں آیا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے بیٹی کا سن کے۔ ہمارے گھر میں بیٹی آ گئی، اس زمانہ جہلیت کی طرف نہیں جانا۔ قرآن نے اس سلسلے کو، اس ٹاپک کو بند کر دیا، ختم کر دیا کہ ہمیشہ بیٹی کی آمد پہ خوشی منانا، رحمت آئے تو خوشی کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو فرمایا اللہ بیٹی دے یا بیٹا دے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھو۔ فرمایا جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا یعنی محمد ہوگا۔ ہم ایسے نام رکھتے ہیں، محمد ہے، غلام احمد ہے، محمد بخش ہے، غلام حسین ہے، محمد حسین ہے، غلام علی ہے، یعنی اس طرح کے اسلامی نام۔ کچھ ایسے وہ غلط نام والے بھی حضور کی بارگاہ میں جاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں اس نام کو تبدیل کر دو۔ بس مسلم شریف کی حدیث یہ ہے کہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن، اللہ کو ایسے نام پسند ہیں۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں اسی جزاک اللہ گفتگو کی روشنی میں علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہے؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا موضوع آپ نے رکھا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ماشاءاللہ آج ٹی وی میں بہت اچھے اچھے موضوعات پورا مہینہ ماشاءاللہ بہت زیادہ، اور اتنے فون آتے ہیں، بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ آج سحری کے بعد ایک بچے کا فیصل آباد سے فون آیا، وہ آپ دونوں کو سلام کہہ رہا تھا، اور یہ جاتے رہتے ہیں ہمارے فرحان بھائی، بہت فیصل آباد، تو ان کا بہت فین ہے وہ، تو اس نے کہا دونوں کو میرا سلام کہیے گا۔ تو میں ایک فریضہ سمجھ کے وہ ادا کر رہا ہوں، کاش وہ سن رہا ہو بچہ، اور بہرحال وہ کہہ رہا تھا میں روز سنتا ہوں۔ تو یہ بچوں کی تربیت ہے کہ وہ تربیتی پروگرام سن رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ چھوٹا بچہ ہے، میں کہا 12-14 سال کا،
تو گزارش یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت، دیکھیے تعلیم دلانے کے لیے تو ہم اپنے بچوں کو امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا بھیج دیتے ہیں، تربیت بنیادی عنصر ہے۔ بہت سارے لوگ، میں ماشاءاللہ 24 دفعہ امریکہ گیا ہوں مجالس پڑھنے، وہاں اکثر لوگوں کو جو شکایت ہوتی ہے بچوں کے حوالے سے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ تو ہمارا ڈاکٹر بن گیا لیکن ہندو لڑکی سے شادی کر لی، اس کو صرف کلمہ پڑھوا لیا، بچی تو ہماری یہاں آ کے ڈاکٹر بن گئی، تعلیم حاصل کر لی، لیکن سکھ لڑکے سے شادی کر لی۔ تو ہم نے ان سے پوچھا بھی کیا وہ مسلمان ہوئے جن سے شادی کی؟ کہ نہیں، کلمہ تو پڑھا تھا لیکن وہ گردوارے میں بھی جاتا ہے اور وہ مندر میں بھی جاتی ہے اور یہاں مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، سینٹر میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو کیا تھا؟ صرف تعلیم دلائی، تربیت نہیں کی۔ اگر تعلیم آپ خدا نخواستہ بہت اعلیٰ نہیں بھی دلا پا رہے ہیں تو وہ بچہ آخرت میں نقصان نہیں اٹھائے گا۔ اگر دنیاوی تعلیم آپ بہت اعلیٰ نہیں دلا پا رہے، کتنے بچے ہیں، سب تو ڈاکٹر نہیں بنتے، سب تو انجینئر نہیں بنتے، لیکن اگر آپ نے تعلیم اس کو ایسی دلائی کہ جس سے وہ دنیا میں رہنے اور اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ جان لے، لیکن تربیت ایسی کی کہ وہ اپنے بڑوں کا ادب کر سکے، دین کی شناخت کر سکے، حرام اور حلال کو پہچان سکے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اس کی شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں، جھٹکے کے کھانے کا پتہ ہو کہ کیسا ہوتا یہ ہے۔ بہت اہم بات کی جی، آپ نے۔ ہمارے ہاں ہم تو جاتے رہتے ہیں ان ممالک میں، وہاں زیادہ تر یہی سوالات ہوتے ہیں کہ جناب وہ تو حلال مرغی حلال تو ہے نا؟ علامہ صاحب اب آپ نے مجھے لائن دے دی ایک اور جی، سوال کرنے جی، کسی آپ کی گفتگو کے بیچ میں۔ جی ہاں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ لوگوں نے بحث کی مجھ سے امریکہ میں کہ قرآن پاک میں، کیونکہ میں جھٹکا نہیں کھاتی، میں شروع سے نہیں کھاتی، بہت اچھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بی بی آپ نے قرآن پڑھا؟ میں نے کہا جی بالکل پڑھا۔ انہوں نے کہا جی قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جھٹکا حرام ہے؟ تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال تجارت لے کر طائف تشریف لے گئے، تو وہاں ایک تاجر ملا، وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر متاثر ہوا، آپ کا چہرے نور تھا، تو اس نے ایسے ہی پوچھا کہ آپ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کا بڑا چہرہ نورانی ہے۔ آپ نے فرمایا میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی مکے کا رہنے والا ہوں لیکن تجارت کی وجہ سے یہاں آیا ہوا ہوں، تو اب آپ میرے ہم شہری ہیں تو میرے ساتھ کھانا کھا لیجئے، میرے دسترخوان پہ آ جائیے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تمہارے دسترخوان پہ آؤں گا۔ دوسرا دن ہوا، جب دسترخوان پہ پہنچے تو اپنی جیب سے آپ نے کھانا نکالا ایک رومال میں اور اس دسترخوان پہ رکھ کے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانے لگے۔ تو وہ کہنے لگا آئے آپ میرے یہاں، میں نے اتنے سارے کباب بنوائے، گوشت بنوایا، یہ سالن بنوائے اور آپ کھا اپنا رہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسا ذبیحہ نہیں کھاتا جو بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو جھٹکے کا کھانا کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں۔ اور دیکھیے تربیت کی وہی بات آ گئی کہ جب حرام آپ کی رگوں میں جائے گا، آپ کے جسم میں جائے گا، آپ کا گوشت بنائے گا، تو آپ کے اعضاء و جوارے وہی کام کریں گے جو اندر سے خون کرائے گا۔ اس لیے جھٹکے کے کھانے والے لوگ کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتے۔ ہاں وہ اس کی پھر ایک پیریڈ ہے کہ اگر انہوں نے کھانا چھوڑ دیا اور اس کے بعد اتنے عرصے تک انہوں نے نہیں کھایا اور توبہ کرتے رہے، بیچ میں رمضان المبارک بھی آ گیا، تو یہ جو روزہ ہے نا یہ جسم کے حرام گوشت کو گلا بھی دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اور علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا نا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نبی پاک کی ذات اقدس کے کردار سے ملتی ہیں جو قرآن پاک میں نہیں ہے، تو کیا یہ بات ہے؟ مفتی صاحب اگر آپ روشنی ڈالنا چاہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ علامہ صاحب تو ایک واقعہ حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے تھے، اصل قرآن میں بھی ذکر ہے۔ قرآن میں آپ سورہ بقرہ پڑھ لیں، وما اہل لغیر اللہ بہ کی یہ آیت میں جائیں تو یہاں پہ پورا ذبح کا ذکر موجود ہے کہ ایسے جھٹکے والے جانور جن کو جھٹکے سے وہ کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، تو وہ حرام ہیں، جس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا جائے اور سمت قبلہ نہ لٹایا جائے تو وہ مردار ہوتے ہیں، ان کا کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جب تک یہ رزق حلال پاک چیز، طیب و طاہر چیز اندر نہیں جائے گی، عبادت و ریاضت میں وہ خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوگا۔ تو ضروری نہیں ہوتا ایک چیز
چیز قرآن میں مجھے نہیں ملتی تو وہ چیز حدیث رسول میں مل رہی ہے تو میں حدیث رسول سے لوں گا، کیونکہ مسلمانوں کو یہ دونوں چیزیں لینے کی اجازت ہے، یا وہ قرآن سے لیں یا وہ حدیث پیغمبر سے لیں۔ اگر وہاں سے نہیں ملتی تو پھر ہم اپنے مجتہدین جناب اپنے فقہا کی طرف جائیں گے، وہاں سے لیں گے۔ مگر یہ تو واضح ارشاد ہے، سورہ بقرہ پڑھیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر میں جائیں تو واضح ارشاد موجود ہے۔ وہ جتنے جانور کھانے کے ہیں حلال، میرا خیال ہے پچھلے سال ہم نے اسی کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا تھا پچھلے یہ رمضان کے اندر، جو جانور حلال ہیں جو حرام ہیں، اسی ذبح کے مسائل بھی اسی میں آتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ بالکل مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ علامہ سے بات بڑی خوبصورت کر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہے مگر کھانا اپنا لے کے آئے۔ امت کے لیے پیغام تھا کہ اس کے بغیر ہم گزارا کر سکتے ہیں مگر حرام ہم نہیں کھاتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ دین کے احکامات میں بچوں کی تربیت جو ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے میں نے جیسے دین کے احکامات کی روشنی میں، اور اس بات پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی، اسی میں ایڈ کر لیں گے سوال کے ساتھ ایک اور سوال کہ جو مولا علیہ السلام کا ایک قول ہے نا کہ بچوں کی تربیت کے ایج وائز، کہ اس ایج تک ایک خاص ایج ہے تب تک بچوں کو بادشاہ بنا کر رکھو، پھر اس کے بعد غلام بنا کر رکھو، اس کے بعد پھر دوست بنا۔ جی عرض یہ ہے، دیکھیے حدیث مبارکہ ہے کہ بچے ماں کے پیٹ سے نیک و بد پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، پوچھا کسی نے سرکار، جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ جہاں واضح قرآن مجید کا حکم ہے وہ تو حکم ہے ہی، لیکن اس کو سمجھائیں گے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، یہ تین چیزیں ہیں جو سمجھنے کے لیے ہیں۔ قرآن مجید نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ اب کسی نے پوچھا کہ نیک و بد کیسے پیدا ہوتا ہے تو فرمایا کہ جس کی ماں نیک ہوگی اس کا بچہ نیک پیدا ہوگا، جس کی ماں بد ہوگی اس کا بچہ بد پیدا ہوگا۔ ہاں، پیدائش میں ہی اس میں بدیاں آ جائیں گی۔ کیوں کہ ماں اگر مثال کے طور پہ ناچ گانا کر رہی ہے اور بچہ پیٹ میں، ماں جو ہے غصہ کر رہی ہے بچہ پیٹ میں، ماں اپنے شوہر سے بد اخلاقی کر رہی ہے، اپنی ساس سے بد اخلاقی کر رہی ہے، اپنے سسر سے خسر ابا سے بد اخلاقی کر رہی ہے، معاشرے میں بد اخلاقی کر رہی ہے، تو بچے پہ اس کا اثر آئے گا۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی اس کے ماں کے حرکات و سکنات ہیں وہ بچے پہ آئیں گے۔ تو بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے اثرات کے تحت۔ اچھا، اب آ جائیے، یہ اثرات تبدیل ہو سکتے ہیں اگر ماں اچھی ہو جائے، تربیت اچھی ہو جائے، اصلاح ہو جائے، وہ توبہ کر لے۔ اب بچہ تو دنیا میں آ گیا وہ چیزیں لے کے جو ماں کی اس وقت تھیں جب وہ اس کے پیٹ میں تھا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ شکم سے تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ ہو گئی نا، اب جب وہ آ گیا بچہ دنیا میں، اب ماں تائب ہو گئی، اس نے معافی مانگ لی، غصہ چھوڑ دیا، بد اخلاقی چھوڑ دی اور بچے کو سکھانے لگی، سمجھانے لگی، تو تربیت اس کو پھر جو ہے وہ آگے چل کے نیک اور بد بنائے گی۔ جو فرحان بھائی نے بات کی، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے 3 سال تو بچے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ بچہ جو دیکھے گا وہ کرے گا، جو آپ کہیں گے وہی سمجھے گا۔ اگر آپ کوئی مثال کے طور پہ کام غلط کر رہا ہے بچہ، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، وہ اس وقت تو چپ ہو گیا، لیکن ویسا ہی کام آپ نے شروع کر دیا تو وہ آپ کو ڈانٹے گا، تو وہ وہی کام کرے گا جو آپ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی دیکھ ہم دیکھی کرے گا، ہر چیز بچہ وہی آپ نے دیکھا۔ بچے والے ہیں سبھی کہ بچے وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کر رہے جیسے ہوتے ہیں۔ اکثر ہم والد سکینہ کو کچھ سمجھاتے ہیں نا، بیٹا ایسے نہیں کہتے، اور وہی کچھ ہم بولنے لگے تو کہتے بابا نہیں اس کو ایسے نہیں بولتے، اس کو ایسے بولتے۔ یہ بچہ وہی سیکھتا۔ اچھا، پھر مولا کائنات کا فرمان ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ اس کو سکھائیں گے پڑھائیں گے وہ پتھر پر لکیر ہو جائے گا، اس پہ پتھر پہ گویا آپ نے کندہ کر دیا وہ کچھ جو اس کو بچپن میں سکھایا۔ پھر فرماتے ہیں پہلے 3 سال جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ جب وہ بولنے کی منزل میں آتا ہے، بول نہیں سک رہا ہوتا لیکن سمجھنے کی کوشش میں ہوتا ہے، ہر چیز میں غور کرتا ہے۔ اس کے لیے ماں کا پیٹ تک وہ زندگی تھی، وہ دنیا تھی، جب دنیا میں آیا تو اس کے لیے ہر چیز نہیں ہے، وہ ہر چیز میں غور و فکر کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں پہلے 7 سال آپ بچے پر کوئی قدغن نہ لگائیں، بچے کے اوپر سختی نہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، سوائے اس کے کہ اگر بجلی میں مثلا سمجھانے کے لیے عرض کروں، بجلی میں ہاتھ دے رہا ہے، پنکھے میں ہاتھ دے رہا ہے، کہیں غلط چیز پہ جا رہا ہے تو اس کو طریقے سے بیٹا اس کو پیار محبت سے ایسا، اگر آپ نے ڈانٹ کے ایک دم اس کو غصے سے کہا، سہم جائے گا، معاوف ہو جائے گا۔ مولا کا فرمان ہے اس کا ذہن معاوف ہو جائے گا،
अब वो हर चीज़ में गौर व फिक्र छोड़ देगा कि जहाँ देखेगा मेरी माँ डांट करने वाली है, मेरा बाप। अच्छा, एक बात। दूसरे, बच्चे के सामने कभी मियाँ बीवी को गुस्सा नहीं करना आपस में। बच्चे के सामने मियाँ बीवी अगर एक दूसरे के लड़ रहे हैं, डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, एक दूसरे के साथ बदतमीजी कर रहे हैं या बदइखलाकी कर रहे हैं या आपस में इख्तलाफ डाल रहे हैं, वो बच्चे और बच्ची के जहन में वो बात आ रही है कि ये मेरे माँ बाप ऐसे लड़ते थे, वही उसके जहन में आएगा। तो पहले 7 साल बच्चे पे कोई कदगन न लगाएं। दूसरे 7 साल मौला कायनात फरमाते हैं कि बच्चे को कैदी बना लें। जैसे जेलर कैदी पर निगाह रखता है, आप बच्चे पे निगाह रखें। तीसरे 7 साल यानी 14 से 21 साल माँ है तो अपनी बेटी की, बाप है तो अपने बेटे का ऐसा दोस्त बन जाए जैसे हकीकी दोस्त होता है। क्योंकि 14 से 21 साल के सिन, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसके लिए निजासत, तहारत और बुलूगत और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि अगर उसको कोई गलत दोस्त मिल गया, वो उसको बेरारवी का शिकार कर देगा। बाप से ज़्यादा कौन दोस्त अच्छा होगा, माँ से ज़्यादा कौन अच्छी दोस्त हो सकती है। इसलिए ये जो है कह लीजिए पीरियड्स हैं तरबियत के। बिल्कुल, माशाअल्लाह। जी, मैं हमारे पास है टाइम? जी जी सर। मुफ्ती साहब, बहुत अहम सवाल है कि अगर माँ बाप अपने बच्चे की बड़ी अच्छी तरबियत कर रहे हैं मगर मुआशरे में चारों तरफ बुराई फैली हुई है, तो क्या फिर भी माँ बाप इस चीज़ के जिम्मेदार होंगे? मैं अर्ज़ करता हूँ, पहली बात तो ये है, मुझे ज़रा अल्लामा साहब की तरफ जाना होगा कि बच्चा जो मैं समझ पाया हूँ, बच्चा जब पैदा होता है, कहीं भी वो पैदा हो, फितरतन कुरान फरमाता है वो दीन इस्लाम पे पैदा होता है। बेशक उसकी पैदाइश इस्लाम पे है। बाद में जो उसके घर में दीन है, जो मज़हब है, जो वालिदैन काम करते हैं, वो उसी को उसी दीन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने उसे पाक पैदा किया है, यानी वो पैदाइशी जहन्नमी नहीं था। बुखारी शरीफ की एक तवील हदीस है, चूँकि वक्त नहीं है मैं वो बयान करता। हर तरफ अगर ये चीज़ें हैं, घमंड है, यानी गुनाह ही गुनाह है, तो बच्चा वो परवरिश तो पाता है माँ की गोद में। अब बड़ा होता है तो फिर भी जैसे अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि उनके ऊपर नज़र रखी जाए, यानी 7 साल तक उसको नमाजें, दुआएं, सूरतें याद कराई जाएं। जब वो 10 साल का बच्चा हो जाता है, उसके जरासीम तब्दील होते हैं जिस्म के, अब वो शरारतों की तरफ जाता है। हुक्म ये है कि वालिदैन उसके ऊपर सख्ती करें, यानी मार करके उसे नमाज पढ़ाएं। अब वो सोचेगा कि अब तक तो मेरे वालिदैन मुझसे मोहब्बत पिदरी का हक अदा करते रहे, इतनी मोहब्बत दे बैठे, हर ख्वाहिश मेरी पूरी की, आज मुझे क्यों डांट डपट हो रही है। वो इस सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि अल्लाह का दीन जो है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अहम हैं, इसलिए मेरे वालिदैन मुझ पर सख्ती करेंगे। अब वो इन चीज़ों को अपनाएगा, यकीनन वो नमाज के लिए मस्जिद में जाएगा, लोगों से मिलेगा, अदब सीखेगा, बातचीत के तरीके आएंगे। वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अहकाम दिए हैं वो वालिदैन के ऊपर फरमाया, एक तो उसका नाम अच्छा रखो, दूसरा उसे अदब सिखाओ, यानी वो बड़ों का अदब करे, छोटों पर वो शफकत करे, तो इसके जिम्मेदार माँ बाप होंगे। अगर हाँ वो यानी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है बुराइयों का, मगर जो माँ बाप का घर होता है उसमें तो उजाला है ना, उसकी वो तरबियत कर सकते हैं। जिम्मेदार फिर भी माँ बाप होंगे, चूंकि कुरान का फैसला अटल है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, कि ऐ ईमान वालो तुम इनकी निगरानी करो, अपने वालिदैन, अपने बच्चों की, इनको जहन्नम के ईंधन से बचाओ। तो मैं समझता हूँ मुआशरे के इर्द गिर्द वाला वो इलाका जिम्मेदार नहीं, सिर्फ माँ बाप जिम्मेदार है। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बात में हजरत अली का एक कौल भी है, फरहान भी, काश के आप मुझसे भी पूछ लिया करते कभी, अल्लाह ताला आपको करोड़ा हार हमसे और हज नसीब फरमाए और इराक ईरान की ज़ियारतें नसीब फरमाए। हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम का एक कौल और इरशाद है, वो फरमाते अपनी औलाद के साथ भलाई करनी है तो उन्हें इल्म दो, इल्म दो, इल्म दो। हजरत फरमाते 3 बार फरमाते इल्म दो, उन्हें इल्म दो। यकीनन जब हम अपनी औलाद को इल्म देते हैं, गुर्बत खत्म होती है, अफलास खत्म होती है, तरीका आता है, दुनिया इज्जत करती है, मुबारकबाद देती है। बिल्कुल। और अगर ऐसा ही होता, और यही होता है, हम अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे तो फिर हमारी औलाद हमारा एहतराम करेगी। क्योंकि कहा जाता है कि वालिदैन के साथ तुम्हारा किरदार या तुम्हारा जो इखलाक या तुम्हारा रवैया है, ये ऐसी एक कहानी है जो लिखते तुम हो और तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती। बिल्कुल, कमा दीन होता जहाँ जैसा करोगे वैसा होगा। बिल्कुल बात पर आपने खूबसूरत बात की है।
इजाज़त है तो एक कलाम हुजूर। साहिब इजाज़त है, आप साहिब इजाज़त। हाँ, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब या गाना है। कल पुल से हमें जिसने उस पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने उस पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। पुर नूर सिराहे हैं, गुंबद पे निगाहें हैं, गुंबद पे निगाहें हैं, जलवे भी अनोखे हैं, मंजर भी सुहाना है, जलवे भी अनोखे हैं, मंजर भी सुहाना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमा की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। इज्जत से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर, हम नाम मोहम्मद पर, यूं भी तो हमें एक दिन दुनिया से तो जाना है, यूं भी तो हमें एक दिन दुनिया से तो जाना है। महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, रखिए ना सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है, जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब या गाना है। वालिदैन बहुत अच्छी तरबियत करते हैं, अपनी
अपने काम को, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे ईमान के साथ निभाते हैं, मगर बच्चे बाहर जाकर या दादा दादी या नाना नानी वहाँ से अगर लाड प्यार में बच्चों को गलत तरीके से बिगाड़ दिया जाए तो क्या इसके भी ज़िम्मेदार वालिदैन होंगे? क्या इसका भी गुनाह उनके सर आएगा? और क्या बच्चों की क्या कोई ज़िम्मेदारी नहीं है अगर बच्चा 10 साल से ज़्यादा उम्र का है तो? इस पर रोशनी डालेगा मुफ्ती साहब आपकी। मैं अर्ज़ करूँ? जी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि दादा दादी भी वालिदैन में ही शुमार होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी भी वैसी ही है जैसे माँ बाप की है, लेकिन माँ बाप की ज़िम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है कि वो उनके ज़रिए से दुनिया में आए हैं। तो दादा दादियों को चाहिए, देखिए एक हदीस मुबारका है, जिस घर में सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग हो उस घर में 70 रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं रोज़ाना जी, उस बुज़ुर्ग की वजह से। जज़ाकल्लाह। लेकिन उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं नाजिल होते होंगे जहां दादा दादी नाना नानी अपने कमसिन बच्चे बच्चियों के साथ स्टार प्लस देखते हों या वैसे ड्रामे और ऐसी फिल्में देखते हों कि जो बेरारवी की तरफ ले जाएं, उन पर रहमत नाजिल नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने बच्चों की खुद से गलत तरबियत कर रहे हैं, उनको माहौल ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसमें बच्चे बेरारवी का शिकार हो रहे हैं। जैसे कि मुफ्ती साहब ने एक आयत का सहारा लिया था कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने हर बच्चे को फितरत इस्लाम पर पैदा किया है। अक्सर हमसे लोग सवाल करते हैं कि भाई वो पैदा हिंदू के घर में हुआ, उसका क्या कसूर है, वो क्यों जहन्नुम में जाए? वो पैदा यहूदी के घर में हुआ, उसका क्या कसूर है? तो इसका जवाब वही है जो मुफ्ती साहब ने दिया था कि पैदा तो अल्लाह ने उसको फितरत पे किया है। कमसिन बच्चा अगर मर जाएगा, चाहे वो मुशरिक, काफिर, यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, किसी का भी हो, जहन्नुम में नहीं जाएगा। जो कमसिन बच्चा मर जाएगा वो जहन्नुम में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि वो फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ। और मैंने तो बीबी एक अजीब रिवायत पढ़ी कि जो बच्चा कमसिन दुनिया से जाता है, किसी का भी हो, उसे सबसे पहले जनाब सैयदा जन्नत में गोद में लेती हैं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो क्या मतलब कि फितरत पे पैदा हुआ, फितरत पे मर गया। अब जब वही बात आपकी, जब 9-10 साल का हो गया बच्चा, तो बच्चे को ये तो पता है कि मैंने बर्गर कैसे लेना है, माँ बाप से अपनी बातें कैसे मनवानी है। उसके ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि ये दरख्त कैसे पैदा हो गया, ये पहाड़ कैसे पैदा हो गया, ये बारिश कैसे बरस रही है, ये मैं बड़ा कैसे हो रहा हूँ, मुझे अक्ल कैसे आ रही है। ये सब सिखाना भी वालिदैन की नहीं, जिम्मेदारी मैं अर्ज कर रहा हूँ ये उसकी फितरत में है। बच्चा पैदा हो गया इस्लाम पर, बचपन में मर गया, जहन्नुम में नहीं जाएगा। लेकिन आकिल बालिग होने के बाद अगर वो इस्लाम पे नहीं आ रहा, फितरत पे नहीं पलट रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तरबियत की बात नहीं है, अब उसकी अपनी सोचो फिक्र की बात है कि जब उसे शादी गमी का पता है, अपने हुकूक का पता है, वो 18 साल के बाद आपके अमेरिका कनाडा में वो ये कहता है बच्चा के साथ, अब मुझे वालिदैन की परवाह नहीं है, मुझे राइट्स हैं। तो जब तुम्हें इन राइट्स का पता है तो ये पता क्यों नहीं है कि दरख्त कैसे पैदा हुआ, ये समंदर कैसे चल रहा है। तो इसका मतलब है अगर वो तरबियत कैसी भी हो, फितरत की तरफ जाएगा तो दीन की तरफ आएगा, जज़ाकल्लाह। दीन की तरफ आएगा तो वो फिर फला पाएगा। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब इसी पे रोशनी डालिएगा कि जैसे माँ बाप ने किसी बात से मना किया, मगर दादा दादी ने या नाना नानी ने माँ को झिड़क दिया और बच्चे की साइड ले ली, तो इस हवाले से माँ पर कितना इल्ज़ाम है? मेरा ख्याल है कि ये गलत तरीका होता है। अगर माँ बाप उसकी तरबियत कर रहे हैं, उनकी सख्ती माँ बाप की वो भी बच्चों के लिए रहमत हुआ करती है, ये उनकी तरबियत का हिस्सा है। बच्चों को मना कर रही है माँ, और दादी जो बढ़ के आज कहते नहीं ऐसा क्यों बोल रही हो, मेरा ख्याल है ये इंतहाई गलत है। उन दादा दादी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि वो उसको इजाज़त दें, वो मुंह फेर लें कि इनके वालिदैन हैं, इनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी तरबियत कर रहे हैं। बाकी एक सवाल जो अभी आप पहले ने किया मौलाना साहब से, अर्ज़ ये कि बच्चा फितरतन तो पैदा हो गया, अब वो बचपन में फौत हुआ तो यकीनन वो वहाँ जन्नत में जाएगा, जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। अब बड़ा होता है तो यकीनन उसको जो है ना वो बाइख्तियार पैदा किया, बाइख्तियार बनाया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो जबरन मजबूर हो गया है कि अच्छे काम कोई नहीं कर सकता। उसके इखलाक अच्छे वालिदैन ने करने थे, मामलात वालिदैन ने बनाने थे। तो जिम्मेदार वालिदैन कदम कदम पे हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। अगर बड़ा हो के वो बेअदब बनता है
अहले बैत का बेअदब है, सहाबा का बेअदब है, औलिया अल्लाह का बेअदब है, तो ये जिम्मेदारी वालिदैन के ऊपर जाती है। वो बड़ों का अदब क्यों नहीं करता, वालिदैन ने क्यों नहीं तरबियत उनकी की। इसीलिए तो मौला अली फरमाते करमल्लाहु वजहुल करीम, उनके इखलाक अच्छे करो, उनको इल्म दो। अगर वो साहिब इल्म होगा तो वो साहिब मार्फत भी बनेगा। आज वो बाबा फरीद की माएँ क्यों नहीं पैदा होती, आज वो बाबा फरीद लोग जैसे वो सूफी क्यों नहीं बनते? उसकी वजह यह है कि हमारे मुआशरे से अदब जो है वो उठ गया है। अगर अदब हो तो हम आज भी इस बिगड़े हुए मुआशरे को वो बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। जहाँ ज्वाइंट फैमिली रहती हो, दादा दादी साथ रहते हो, उनको ज्यादा से ज्यादा बेहतर अंदाज में अपने घर को चलाना चाहिए, तो बच्चे अच्छे हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत गुफ्तगू की। और इससे हमने यही सीखा कि हमें पूरी ज़िम्मेदारी से अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान देना चाहिए। और एक बड़ी खूबसूरत बात कि जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, उसकी सोच हमसे अलग है, तो उस दिन ज़िंदगी के बहुत से दुख ख़त्म हो जाएंगे। एक दूसरे को टॉलरेट करना सीखें, एक दूसरे को मुआफ़ करना सीखें। अब हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। उलमा कराम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और आपसे इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ज़िंदगी कल मुलाकात होगी। सहरी में सैयद फरहान अली वारिस साहब आपके साथ होंगे। जी फरहान, और कल अफ्तारी में, कल अफ्तारी में इंशाअल्लाह, कल अफ्तारी में भी होंगे। और कल हमारी स्पेशल गेस्ट, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ भाई। कल हमारी बहुत ही प्यारी एक बेटी, एक रहमत हमारे सेट पर आएंगी, बाली सकीना हमारे साथ होंगी। और कल की ट्रांसमिशन बहुत ही ख़ास है, इसलिए आप ज़रूर देखिएगा और फिर बताइएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। मगर कल की ट्रांसमिशन का यकीन कीजिए कि आपकी तरह मुझे भी बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। जज़ाक।